نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم: ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه انه ليسمع قرع نعالهم او كما قال. یہ حدیث جس کا ابتدائی حصہ اور اس کے چند الفاظ میں نے تلاوت پڑھے، یہ متفق علیہ ہے، یعنی بخاری اور مسلم دونوں نے اسے روایت کیا. اس میں قبر کا بیان ہے. مختلف کتب احادیث میں مختلف صحابہ کرام سے جو روایات آئی ہیں، آج کے خطاب میں ان بہت سی روایات کو جمع کر کے اس مضمون کو کاملاً آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. حدیث پاک میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب ایک شخص مر جاتا تو اسے جنازہ پڑھنے کے بعد اس کے احباب اسے قبر میں رکھ دیتے. ان العبد اذا وضع في قبره، جب بندہ اپنی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور پھر اس کی قبر کو بند کرتے ہیں اور جنازے میں شریک افراد اس کی تدفین کے بعد واپس پلٹ جاتے ہیں. حدیث پاک کے الفاظ ہیں وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، اور اس کے اصحاب یعنی اس کے احباب دوست تدفین کے بعد واپس پلٹتے ہیں تو إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِ، وہ قبر میں لیٹا ہوا میت واپس مڑتے ہوئے لوگوں کے جوتوں کی آہٹ اور آواز بھی سنتا ہے. یہ پہلا حصہ ہے حدیث کا جس سے مرنے کے بعد قبر میں زندگی کا ثبوت ملتا ہے. اس سے جو چیز معلوم ہوگی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث سے کہ ایک مرتبہ انسانی روح جسم سے پرواز کرتی تو جسم سے روح کا جدا ہو جانا یہ موت ہوتی. جنازے کے بعد اس کی تدفین ہو جاتی اور موت کے بعد قبر میں اس کی نئی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. جو لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کلیتاً ختم ہو گیا اور قبر میں اس کی کوئی زندگی نہیں، قبر میں اس کی کوئی زندگی نہیں اور موت کا معنی معدوم ہو جانا ہے، بالکل ختم ہو جانا ہے، اور قبر کی زندگی کے وہ قائل نہیں ہیں، یعنی یہ تصور بہت بڑی غلطی، بہت بڑی غلطی. اس لیے کہ کوئی چھوٹی موٹی کتابوں سے قبر کی زندگی ثابت نہیں ہے. ایسی بات نہیں کہ کوئی چھوٹی موٹی کتابوں سے اور بعض چھوٹے موٹے حوالوں سے اور بعض علماء اور بزرگوں کی کتابوں سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ قبر میں زندگی ہوتی. نہیں، بات یوں نہیں. بات یہ ہے کہ قبر کی زندگی خود قرآن مجید کی نص سے اور متفق علیہ حدیث صحیح سے ثابت ہے، نصوص قطعیہ سے ثابت ہے. ابھی حال ہی میں جب میں سندھ اور کراچی کے دورے پر تھا
تو یہ جو وسطی ایشیا کی ریاستیں آزاد ہوئی ہیں تو سمرقند یا تاشقند کے علاقے سے اور ازبکستان اور ان علاقوں سے آئے ہوئے کچھ طلباء کراچی کے کسی مدرسہ میں سرکاری اور نیم سرکاری ذرائع کے حوالے سے ان کا رابطہ ہوا اور وہاں داخل ہوئے۔ وہاں کے لوگ سنی العقیدہ ہیں اور اولیاء کرام کو، بزرگان دین کو، تصوف کو ماننے والے اور خوش عقیدہ لوگ، مگر ان کا رابطہ ایک ایسے مدرسہ سے کرایا گیا کہ جہاں ان کے عقیدے کے خلاف ان کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ خیر ابھی ان کو آئے ہوئے ہفتہ عشرہ یا 2 ہفتے ہی گزرے ہوں گے مشکل سے۔ مجھے بتایا گیا کہ اتنا تھوڑا وقت گزرا، انہیں کسی طریقے سے کراچی میں میرے پہنچنے کی اطلاع ہوئی دورے پر، تو بعض علماء سے رابطہ کر کے انہوں نے مجھ سے ملاقات کا شوق ظاہر کیا، تو ایک وفد کی صورت میں آئے۔ اب وہ عربی جانتے تھے کہ وہاں تاشقند میں کچھ سیکھتے رہے، انگریزی تھوڑی جانتے تھے، تو کوئی 1-1.5 گھنٹہ انہوں نے نشست کی، عربی میں گفتگو ہوئی ان کے ساتھ، اور علماء کا بھی کافی سارا وفد تھا۔ تو انہوں نے بیٹھتے ہی جو سوالات کیے مجھ سے، اس میں پہلا سوال تھا یہ بریلوی کون ہوتے؟ یعنی میں حیران ہو گیا، بدقسمتی اس ملک کی، اس قوم کی اور علماء کی کہ دین اسلام کے ساتھ کیا حشر ہو رہا ہے۔ دوسرے ملک سے لوگ آئے بچے دین پڑھنے کے لیے، تم انہیں اپنا دنگا فساد سکھا رہے ہو کہ یہاں ایک بریلوی ہوتے ہیں۔ ان کو بتایا گیا تھا کہ بریلوی ہوتے ہیں یہاں وہ مشرک ہوتے ہیں، وہ بدعتی ہوتے ہیں، ان کا عقیدہ ایسا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے۔ وہ جو انہیں بتایا گیا وہ مجھ سے پوچھتے رہے کہ سنا ہے کہ جو بریلوی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہر جمعے کو ان کے پاس رسول پاک آتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا مجھ سے کہ سنا ہے کہ بریلوی لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ ہر جمعے کو ان کے پاس رسول پاک آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، استغفر اللہ العظیم، ان کا ایسا عقیدہ ہوتا ہے ایسا۔ تو میں سن کے حیرت زدہ ہوا، ان کو ساری بات کی وضاحت کی اور ان کو سمجھایا، ان کے مغالطے دور کر دیے۔ ان سوالات میں ایک سوال انہوں نے کیا کہ یہ بتائیں کہ یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں یا لوگ یہ قبر میں کیا زندہ ہوتے ہیں؟ انہیں بتایا گیا کہ یہ معاذ اللہ استغفر اللہ انبیاء مردہ ہوتے ہیں، وہ بھی زندہ نہیں ہوتے، تو یہ اولیاء کو بھی زندہ مانتے ہیں۔ یعنی بالکل پٹڑی سے اتار کے ہفتے کے اندر یہ اسلام سکھایا گیا ان کو، ایک ہفتے کے اندر یہ اسلام سکھایا گیا۔ اور خدا جانے بقایا حشر کیا ہو۔ ہمارے لوگوں کا مذہبی فرقہ پرور جماعتوں کا اور مدرسوں کا تصور ہی ایک رہ گیا ہے کہ جو ہاتھ چڑھ جائے اس کے ذہن کو فرقہ پرستانہ خیالات اور نظریات کے ساتھ بھر دو تاکہ وہ چلتے ہی شرک اور بدعت کے گورکھ دھندوں میں پھنس جائے۔ بس یہی اسلام ہے، بقایا ضرورت ہی کوئی نہیں کسی چیز کی۔ یہ جنگ افغانستان کے لیے بھی جاری ہے، افغانستان کے لیے بھی یہی جنگ جاری ہے، کشمیر میں بھی یہی جنگ جاری ہے۔ ابھی کشمیر کے ایک مجاہد لیڈر میرے پاس 2 ہفتے پہلے آئے تھے اور رونا رو رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم 90 یا 80% سے زائد اہل سنت والجماعت اور یا اللہ کو ماننے والے خوش عقیدہ 11ویں شریف دیتے ہیں کشمیر میں۔ وہ کہنے لگے کہ جتنے کشمیری مجاہدین یہاں ٹریننگ کے لیے آتے ہیں، مظفر آباد میں مختلف مذہبی جماعتوں کے کیمپ لگے ہوئے ہیں، وہ ان کو ہتھیا لیتے ہیں۔ جیسے شکاری جال لے کے نہیں بیٹھا ہوتا دریا کے کنارے مچھلیوں کو شکار میں پھنسانے کے لیے، وہ ان کو پھنسا لیتے ہیں اور تربیت کے نام پر، جہاد کی تربیت کے نام پر ان کے اندر فرقہ واریت ڈالتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ظلم کی انتہا ہے کہ وہ آتے ہیں اس مقصد کے لیے اور یہاں ان کو نئے فتنے مبتلا کر دیا جاتا ہے کہ تمہیں تو عقائد مشرکانہ ہے، تم تو توحید سے دور ہو گئے ہو، بدعت کر رہے ہو، شرک کر رہے ہو۔ وہ جن معصوب ذہنوں میں یہ خیالات گھس جاتے ہیں وہ آپس میں جھگڑا فساد شروع کر دیتے ہیں، اور کشمیری مجاہدین ایک جسم ہو کے لڑنے کے بجائے اعتقادی فرقہ واریت میں مبتلا ہو کر آپس میں لڑائی شروع کر دیتے ہیں اور جہاد کو نقصان پہنچا۔ توجہ جہاد سے ہٹ رہی ہے، آپس میں جہاد کر رہے ہیں۔ یہ حالت ہر طرف یہ حالت، بدقسمتی کا وقت اور بدقسمتی کا دور۔ انہوں نے یہ سوال کیا مجھ سے کہ کیا قرآن مجید میں بھی اس کا کوئی ذکر ہے کہ قبر میں زندگی ہوتی؟ بات یہاں سے چلی تھی،
کہ قرآن مجید میں کوئی ذکر ہے کہ قبر میں زندگی ہوتی؟ میں نے سمجھا رہا تھا، وہی ایک آیت آپ کو سنانا چاہتا ہوں اس کے ساتھ متعلق کر کے۔ میں نے بتایا بہت سے مقامات پر ثابت ہے، کیا قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر قبر میں زندہ ہونا ثابت ہے، مگر ایک آیت میں نے بتائی۔ قرآن مجید نے فرمایا لوگوں کنتم امواتا، تم مردہ تھے، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندہ کیا، سمجھ گئے، زندہ کیا، ثم یمیتکم، وہ پھر تمہیں موت دے گا، ثم یحییکم، موت کے بعد پھر تمہیں زندہ کرے گا، زندگی دے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اس کے بعد قیامت کے دن تم اٹھائے جاؤ گے۔ سمجھانے والی بات یہ تھی اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ کنتم امواتن سے مراد مردہ تھے، یہ موت سے مراد وہ زمانہ ہے جب انسان دنیا میں پیدا نہیں ہوا تھا، اور رحم مادر میں بھی ایک بے جان لوتھڑا تھا اور اس کا وجود بھی نہیں تھا دنیا میں، تو بے جان جسم میں جان پڑی، بے جان جسم میں جان پڑی، کنتم امواتن، تم بے جان تھے، فاحیاکم، اس دنیا میں اس نے تمہیں زندگی عطا کر دی، جس زندگی سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں یہ زندگی فاحیاکم میں آ گئی، اس نے زندگی عطا کر دی۔ پھر 50 60 70 80 100 سال بعد موت واقع ہوئی، فرمایا ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں موت دے گا۔ تو بات موت تک سمجھ میں آ گئی، آئی یا نہیں آئی؟ پھر فرمایا ثم یحییکم، موت کے بعد پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ یہ زندگی کس وقت کی ہے؟ یہ زندگی کہاں کی ہے؟ موت تو ہو چکی، موت کے بعد پھر زندہ کرے گا، یہ زندگی کب کی ہے؟ اگر آپ کہیں کہ اس سے مراد قیامت کے دن کی زندگی ہے تو وہ غلط ہے، چونکہ اس کے بعد قیامت کے دن کی زندگی کا ذکر آگے پھر آ رہا ہے، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اللہ کی طرف اٹھائے جاؤ گے۔ تو وہ جو قیامت کے دن ہے اٹھایا جانا، اس کا ذکر آیت کے آخری حصے میں الگ آ رہا ہے۔ تو قیامت کے دن اٹھایا جانا اور تمہیں مارے گا، اس موت اور قیامت کے دن اٹھائے جانے کے درمیان ثم یحییکم، تمہیں زندگی دے گا، یہ زمانہ قبر کا زمانہ، موت اور قیامت کے دن اٹھائے جانے کے درمیان کا زمانہ قبر کا زمانہ۔ اور یہ زندگی ہر شخص کو ملے گی، خواہ مومن ہے یا کافر۔ کیا اولیاء کرام کی بات تو بات نہیں تھی، یہ مومن و کافر کو بھی قبر کی زندگی ملتی ہے، ہر شخص کو قبر میں زندگی ملتی ہے۔ اور پھر اولیاء اللہ کی شان اس سے بالا، شہداء کی اور انبیاء کی اس سے بالا، ان کی قبر کی زندگی کا ذکر کیا، وہ تو بڑی اونچی بات ہوئی، ہر شخص قبر میں زندہ دوبارہ ہوتا، وہ ذکر یہاں ہو رہا ہے۔ ابھی فرشتے نہیں آئے اس کے پاس، قبر میں رکھ دیا گیا میت کو، ابھی فرشتے سوال و جواب کے لیے نہیں پہنچے، انہوں نے آ کے ابھی اٹھایا نہیں، اٹھایا بھی نہیں، آپ صرف قبر میں رکھ کے چلے گئے۔ حدیث پاک میں ہے، فرمایا کہ وہ واپس لوٹنے والوں کے جوتوں کی آہٹ بھی سنتا ہے، چلتے ہوئے جوتے کی جو آواز آتی ہے، قبر میں لیٹا وہ میت وہ بھی سنتا ہے۔ تو قبر میں زندگی مل گئی یا نہیں مل گئی؟ سما مل گیا، قوت سماعت مل گئی، زندگی مل گئی۔ تو حدیث پاک کا پہلا حصہ تو یہ جو آپ کو بتایا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اب میں نے جیسا کہ عرض کیا، یہ حصہ میں نے بخاری اور مسلم شریف کی حدیث میں سے پڑھا، اب اگلا حصہ کسی اور حدیث سے پڑھوں گا، پھر کسی اور حدیث سے پڑھوں گا، پھر کچھ حصہ اس میں سے پڑھوں گا، یعنی میں قبر کا پورا مضمون بہت ساری احادیث کو جمع کر کے آپ کے سامنے ایک نظم کے ساتھ رکھتا۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ عام طور پہ ایک حدیث آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور اس میں بہت سارے اور پہلو جو پیش آتے ہیں وہ بیان وہ دوسری حدیث میں ہوتے ہیں، کچھ چیزیں تیسری حدیث میں ہوتی ہیں، تو جس نے جو پڑھ لی اس کو اتنی سمجھ میں آ گئی۔ تو ایک جامع مضمون بہت ساری احادیث کو جمع کر کے آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ تو پہلی حدیث پاک سے اتنی بات واضح ہو گئی، جب قبر میں میت کو رکھ دیا گیا اور لوگ پلٹ گئے تو ان کے پلٹتے ہوئے جوتوں کی آواز بھی سنتا ہے، یعنی میت زندہ ہو جاتا ہے، اس کو زندگی دے دی جاتی ہے، اس کو برزخی زندگی کہتے ہیں۔ کیا؟ وہ ہمارے یہاں کی زندگی جیسی تو من نہیں ہوتی، کچھ چیزیں ہمارے دنیا کی زندگی سے ملتی جلتی ہوتی ہیں، کچھ آخرت کی زندگی سے۔
برزخ ایک پردے کو کہتے ہیں، یعنی پردے کے پیچھے کی زندگی، برزخی زندگی مل جاتی ہے، قبر کی زندگی مل جاتی، اور یہ زندگی کی علامتوں میں سے ہے کہ وہ قبر میں لیٹا ہوا میت باہر سے گزرتے ہوئے لوگوں کے قدموں کی آہٹ بھی سن رہا ہے۔ اس کے بعد آگے حدیث پاک میں آتا ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے، اور طبرانی نے اور ابن حبان نے حدیث صحیح روایت کی ہے، اور امام حاکم نے اور بہقی نے۔ اتنی کتب حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ اب مضمون وہیں سے شروع ہو رہا ہے جہاں وہ پہلا حصہ چھوڑا، ربط اور نظم برقرار رہے گا۔ تو جب وہ میت قبر میں لٹا دیا گیا اور اس نے آواز سنی مڑ کے جانے والوں کی، وہ چلے گئے، تو حدیث پاک میں عین اسی وقت اس شخص نے اپنی زندگی میں جو جو نیک اعمال کیے تھے وہ اعمال سارے قبر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، نیک اعمال، اعمال صالحہ، اور اس میت کے ارد گرد حفاظت کا حصار بنا لیتے ہیں۔ حفاظت کا جیسے قلعہ ہوتا ہے کہ کوئی غیر اندر داخل نہ ہو سکے، قبر کے اندر اعمال مل کر ایک حفاظتی حصار بنا لیتے ہیں، آپس میں جڑ جاتے ہیں، اعمال متشکل ہو جاتے ہیں، اعمال برزخ میں متشکل ہو جاتے ہیں، اور برزخی شکل میں آپس میں جڑ کر پورے میت کے سر سے پاؤں تک ارد گرد ایک حصار بنا لیتے ہیں۔ وہ روحانی قسم کا حصار ہوتا، برزخی اور روحانی حصار ہوتا۔ حدیث پاک میں ہے، فرمایا وہی الفاظ، والذی نفسی بیدہ انہ اذا وضع فی قبرہ انہ یسمع خفق نعالہم، وہی بات اس حدیث میں بھی آ گئی کہ اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب میت قبر میں لٹایا جاتا ہے تو وہ لوگوں کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، حین یولون عنہ، جب وہ اسے دفنا کر واپس پھرتے ہیں۔ آگے حدیث پاک میں ہے، فَإِذَا كَانَ مُؤْمِنًا كَانَتِ الصَّلَاةُ عِنْدَ رَأْسِهِ، اگر وہ شخص مومن تھا اور نیک عمل کرنے والا ہوتا ہے، یہاں سے اعمال صالحہ کی اہمیت شروع ہوتی ہے۔ اگر نیک مومن ہے، نیک اعمال صالحہ کرتا ہے، تو سارے اعمال صالحہ اس کی قبر میں جمع ہو جاتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ کانت الصلاۃ عند رأسہ، اس کی نمازیں، جتنی نماز اس نے پڑھی زندگی میں، وہ اس کے سر کے طرف آ کے پردہ بنا لیتی، حصار کر لیتی۔ والزکوٰۃ عن یمینہ، اور زکوٰۃ اس کے دائیں طرف پورے کو محفوظ کر لیتی۔ والصوم عن شمالہ، اور اس کے روزے اس کے بائیں طرف کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ وفعل الخیرات والمعروف والاحسان الی الناس من قبل رجلہ، اور اس کے علاوہ جتنی نیکیاں اس نے کی اور بھلائی کے کام کیے اور لوگوں کے ساتھ جو بھلائی اس نے سلوک اور احسان کیا، یہ سارے اعمال مل کے اس کے پاؤں کی طرف حصار کر لیتے ہیں، اور یوں سر سے پاؤں تک دائیں بائیں تمام اطراف سے میت کو اس کے اعمال صالحہ گھیر کر ایک محفوظ قلعے میں بند کر لیتے ہیں، ایک حفاظتی حصار میں بند کر لیتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد فیعطیٰ من قبل رأسہ، پھر فرشتہ آتا ہے، قبر میں داخل ہوتا اور وہ کوشش کرتا ہے اس کے سر کی طرف سے آنے کی۔ فتقول الصلاۃ لیس من قبلی مدخل، تو نماز کہتی ہے اس کو، بھئی ادھر سے چلا جا، میری طرف سے راستہ بند ہے، میں تمہیں نہیں آنے دیتی۔ اب اعمال صالحہ نے میت کو اپنی جھولی میں لیا ہوا ہے، حفاظت میں، تو سر کی طرف سے فرشتہ آنا چاہتا ہے تو نماز اس کو جواب دیتی ہے، بھئی ادھر سے چلا جا، میری طرف سے آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس کے بعد فیعطیٰ عن یمینہ فتقول الزکوٰۃ لیس من قبل مدخل، پھر وہ اس میت کے دائیں طرف سے اندر جانا چاہتا ہے تو زکوٰۃ روک لیتی ہے اور کہتی ہے، صدقہ اور زکوٰۃ جو دیتا رہا تھا عمر بھر اللہ کی راہ میں، تو وہ صدقہ اور زکوٰۃ بولتے ہیں، بھئی چلا جا، ادھر سے بھی اندر جانے کا راستہ کوئی نہیں۔
پھر وہ بائیں طرف سے آنا چاہتا ہے، فَيُؤْتَى مِنْ قِبَلِ شِمَالِهِ فَيَقُولُ الصَّوْمُ لَيْسَ مِنْ قِبَلِ مَدْخَلٌ، پھر وہ بائیں طرف سے آنا چاہتا ہے، ادھر سے روزے اس کو روک لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی ادھر سے چلا جا، میری طرف سے بھی آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں۔ فَيُؤْتَى مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ، پھر وہ پاؤں کی طرف سے آنا چاہتا ہے، فَيَقُولُ فِعْلُ الْخَيْرِ بِالْمَعْرُوفِ لَيْسَ مِنْ قِبَلِ مَدْخَلٌ، تو پھر اس کے نیک اعمال اور باقی بھلائیاں وہ جواب دیتی ہیں بھئی ادھر سے بھی ہٹ جا، میری طرف سے بھی آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں۔ سارے اطراف سے اس فرشتے کو اندر داخل ہونے سے روک دیا جاتا۔ اب آپ کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا بھئی فرشتے کو اعمال کیوں روک دیتے ہیں؟ فرشتے تو اچھی نورانی مخلوق ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں، نوری چیز ہوتے ہیں، تو اعمال صالحہ فرشتے کو کیوں روک دیتے ہیں آگے آنے سے؟ سوال ذہنوں میں پیدا ہوا نا۔ اس کی وجہ بھی حدیث پاک میں آتی، اس کی وجہ ایک حدیث میں ہے، اسی کے کلمات آتے ہیں، فَإِنْ أَتَاءُ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ، اگر فرشتہ اس کے سر کی طرف سے آنے لگے تو نماز جواب دیتی ہے، لَا سَبِيلَ لَكُمْ إِلَيْهِ مِنْ قِبَلِي، فرشتوں تمہارے لیے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، کسی اور طرف سے جاؤ۔ پھر حدیث کے لفظ ہیں، اگر وہ دائیں طرف سے جانے لگے تو پھر جواب دیا جاتا ہے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں، کسی اور طرف سے جاؤ۔ تو چاروں اطراف سے فرشتے گھومتے ہیں اور ان کو راستہ آگے جانے کا نہیں۔ اب سوال ذہنوں میں پیدا ہو رہا ہوگا کہ وہ راستہ کیوں روک لیا جاتا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب بھی حدیث پاک میں معروف ہے۔ حدیث پاک میں یہ بیان کیا گیا کہ اس کی وجہ یہ کہ وہ فرشتہ جو اندر آتا ہے سوال کرنے کے لیے، جس کو منکر اور نکیر کہتے ہیں، دونوں فرشتے وہ کالے رنگ کے اور پیلے رنگ کے بڑی ڈراؤنی شکل کے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ کا کتنا فضل اپنے بندوں پر، کتنی رحمت اپنے بندوں پر۔ زردی مائل سیاہ رنگ کے فرشتے ہوتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ دو بہت بڑے قد و قامت کے زرد مائل سیاہ رنگ کے فرشتے اندر گھس آئیں، یکلخت وہ بیچارہ بیوی بچوں ماں باپ بہن بھائی دنیا اعزاء اقارب سے جدا ہو کر ایک نئے قبر کے ماحول میں گھٹن ہے، اندھیرا ہے، ابھی قبر اندھیری ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ کیا ہے، اس میں آ کے لیٹا ہے۔ یکلخت اس شکل کے دو افراد اندر داخل ہو جائیں پوچھنے کے لیے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنی گھبراہٹ ہوگی۔ جی آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ ایک کمرے میں بند ہوں، یکلخت دو آدمی اتر آئے اندر، تو چیخ نہیں نکل جائے گی آپ سے کوئی جنات آ گئے، کوئی بھوت آ گئے، خدا جانے کیا آ گیا؟ تو انسان کے خوف و ہراس کا اور گھبراہٹ کا آپ اندازہ کر لیں کیا ہوگا۔ بالکل قبر ایک بند کوٹھا ہے، اچانک دو زرد مائل سیاہ رنگ کے بڑے قد کاٹ کے افراد، فرشتے منکر نکیر، اور سن بھی رکھا ہے اس نے کہ منکر نکیر آتے ہیں، تو اچانک سامنے آ جائیں اور اس شکل میں آ جائیں تو گھبراہٹ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور جب گھبراہٹ ہوگی اور اس کے بعد اس سے وہ سوال کریں گے تو اس کا تو شعور ہی اڑ جائے گا، ہوش ہی اڑ جائیں گے، وہ غریب جواب کیا دے؟ یکلخت کی نفسیاتی دباؤ، ایک گھبراہٹ میں اس کو تو جو یاد تھا وہ بھی بھول جائے گا، جواب کیا دے گا؟ اس کیفیت سے اللہ پاک اپنے مومن اور نیک بندے کو، جس نے اعمال صالحہ کیے، نیک اعمال کی، اللہ کی اطاعت کی، بندگی اختیار کی، تقوی اختیار کیا، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، صدقہ خیرات دیا، اور ایک حدیث میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا رہا، یہ بہت سے اعمال کا ذکر ہے، تو ایسا اللہ کا نیک بندہ جب قبر میں آیا، اللہ اس کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ پاک جانتا ہے کہ اچانک اس حالت میں شکل کے دو فرشتے آ گئے، میرا بندہ گھبرا جائے گا، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ جواب تو اس کو آتا ہو مگر گھبراہٹ کی وجہ سے جواب نہ دے سکے اور اس پر عذاب قبر کا نہ ہو جائے۔ اس لیے حکم دیا کہ نمازوں، روزوں، زکوٰۃ، نماز، روزہ، صدقات، خیرات اور تمام نیک اعمال، اعمال صالحہ، تم میرے نیک بندے مومن کے ارد گرد حفاظت کا احاطہ کر لو، اور کالی اور زرد شکل میں دو فرشتے آ رہے ہیں منکر اور نکیر، تم میرے بندے کو گھیر لینا اور ان ڈراؤنی شکل والے فرشتوں کو میرے بندے کی آنکھوں کے سامنے نہ آنے دینا، کہیں میرا بندہ ڈر نہ جائے، کہیں میرا بندہ ڈر نہ جائے، گھبرا نہ جائے، اور ڈر کر کہیں اس کے اوسان خطا نہ ہو جائیں،
اور جو اس کو تھوڑا زیادہ سوال کا جواب دینا یاد ہے کہیں وہی نہ بھول جائے میرا بندہ، تو ان کو آگے سامنے آنے سے روک دیا جاتا تاکہ ڈرے نہ، اللہ کا بندہ ڈرے نہ۔ اس کے بعد اب آگے حدیث پاک میں ہے کہ جب ان کو آنے سے روک دیا جاتا ہے تو اب وہ وہیں سے سامنے آئے بغیر، وہیں سے بیٹھ کر وہ سامنے آئے بغیر اس میت کو کہتے ہیں اجلس، اٹھ کے بیٹھ جا۔ اب داخلہ بند ہو گیا نا، اب نظر نہیں آ رہے، اس لیے گھبراہٹ کوئی نہیں، ڈرا نہیں ہے وہ میت۔ تو نماز، روزے، نیک اعمال نے اس کو اپنی حفاظت میں لے لیا ہے، اور نماز بڑی حسین ہو کے نظر آ رہی ہے، روزہ بڑے حسن و جمال کے ساتھ نظر آ رہا ہے، قرآن مجید کی تلاوت، صدقہ خیرات بڑے حسین پیکر کی صورت میں نظر آ رہے ہیں۔ تو میت کو قبر میں داخل ہوتے جو ایک وحشت تھی، وہ اعمال صالحہ کے حسن کے ساتھ اس کی وحشت دور ہو جاتی، اس کی وحشت دور ہو جاتی۔ اس کے بعد اب اس کو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ بیٹھ جا اٹھ کر۔ اب جب وہ اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، تو حدیث پاک میں ایک مقام اور ہے یہاں، وہ یہ فیقال لہ اجلس، اسے کہا جاتا ہے نظر آئے بغیر فرشتے کہتے ہیں اٹھ کے بیٹھ جا۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے یاتی ہے ملکان فیقعدانہ، وہ اس کو اٹھا کے بیٹھا دیتے۔ اب وہ معروف روایت میں تو اتنا ہی تھا نا کہ دو فرشتے آتے ہیں، منکر نکیر، اٹھا کے بیٹھا دیتے ہیں، مگر یہ بات اس روایت میں موجود نہ تھی کہ وہ کس طرح اٹھا کے بیٹھاتے ہیں۔ خیال یہ تھا کہ شاید سامنے آتے ہیں اور ہاتھوں سے پکڑ کے اٹھاتے ہیں۔ تو اس دوسری حدیث نے وضاحت کر دی کہ نمازیں، روزے اور اس کے اعمال صالحہ ان کو آنکھوں کے سامنے آنے ہی نہیں دیتے۔ کیوں؟ کہ وہ بڑے ممتحن، ایک بچے کا اگر امتحان لے، انٹرویو لے، آپ ایک بچے کو لے جائیں ممتحن کے سامنے، اسکول میں داخلہ کروانا ہو، اور وہ بہت ڈراؤنی شکل کا، کالے رنگ کا، اونچے قد کاٹ کا ہو، بڑی بڑی اس کی آنکھیں ہوں، بچہ دیکھ کے ہی ڈر جائے، اور اس کے بعد اس نے 5 قاعدے پڑھے ہوئے ہوں اور وہ پہلے قاعدے کا سوال کرے، اس کو کچھ یاد رہے گا؟ تو بچے پہ اگر خوف و ہراس طاری ہو جائے تو جو یاد تھا سارا ہی بھول جائے گا۔ وہ اس سے سوال کرے گا بتاؤ بیٹے کون سا قاعدہ پڑھا ہے؟ چپ۔ وہ پوچھے گا پڑھو آ بابا آ، وہ تو اس سے زائد پڑھنے کی صلاحیت رکھتا تھا، مگر اس کے سامنے ڈر کے مارے آ بابا آ بھی نہیں پڑھ سکتا۔ وہ کہے گا جی آپ کے بچے کو تو آتا ہی کچھ نہیں، لے جاؤ میں داخل نہیں کرتا۔ اب بچے کا قصور نہ تھا، گھبرا گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ بچہ میرا بندہ قبر میں آیا ہے، اس سے وہ سوال کریں گے مر ربی، تیرا رب کون ہے؟ یہ مجھے جانتا تو ہے مگر کہیں ان کے ڈر سے یہ نہ کہہ دے کہ میں بھول گیا۔ اسے پوچھا جائے گا ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ یہ جواب تو دے سکتا ہے میرا بندہ نمازیں جو پڑھتا رہا، روزے جو رکھتا رہا، دین پر عمل جو کرتا رہا، تو کہیں ان کو دیکھ کر ڈر کر جواب دینے سے قاصر نہ رہ جائے، میرا بندہ شرمسار نہ ہو، سامنے نہیں آئے۔ تو دکھائی دیے بغیر پھر پوچھتے ہیں اٹھ کے بیٹھ جا، اجلس، بٹھا لیا، اور بٹھا کے پھر آگے حدیث پاک کے الفاظ ہیں فیجلس، میت اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، وقد مثلت لہ الشمس وقد قربت للغروب، تو حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جب اٹھ کے بیٹھتا ہے تو اس کو سورج نظر آتا ہے، حالانکہ سورج قبر کے اندر ہوتا نہیں ہے، مگر ایک وجود سورج کی طرح ایک شکل، بالکل سورج ممثل ہو کر اس کے سامنے آ جاتا ہے، اور وہ ممثل ہو کے سامنے آتا ہے اور وقت دکھائی دیتا ہے جیسے عصر کا وقت ہے اور سورج غروب ہونے کے قریب ہے۔ یاد رکھ لیں، اگر اللہ نے یاد رکھا ہے کہ قبر میں میت جب آتا ہے اور فرشتے جب آتے ہیں تو اس وقت عصر کا وقت دکھائی دیتا ہے۔ کیا؟ عصر کا وقت، اور وہ بھی کون سا؟ بالکل غروب کے قریب، آخر وقت نماز عصر کا، سورج غروب کے قریب ہو اور نماز جانے لگے، عصر کا وہ وقت دکھائی دیتا ہے۔ اس وقت وہ یقال لہ، اس سے کہا جاتا ہے، فرشتے منکر نکیر پوچھتے ہیں اخبرنا اما نسألک، اے قبر والے ہم تجھ سے کچھ سوال پوچھیں گے، ہمیں جواب دے۔
ہم تجھ سے کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں، جو ہم سوال کریں تو ہمیں جواب دینا۔ تو معلوم ہے وہ میت، وہ اعمال صالحہ والا کیا کہتا ہے؟ دعونی اصلی، سوال پوچھنے والوں ابھی رک جاؤ، مجھے چھوڑ دو، میری نماز جا رہی ہے، پہلے نماز پڑھنے دو، میری نماز جا رہی ہے، مجھے چھوڑ دو، پہلے نماز پڑھنے دو۔ وہ فرشتے کہتے ہیں فیقال، اس کو کہا جاتا ہے انک ستفعل، صبر کر، یہ تو کر لے گا، یہ وقت تمہیں مل جائے گا، کر لے گا۔ فاخبرنا اما نسألک، پہلے ہمارے سوالوں کا جواب دے۔ تو یہ وہی میت کہے گا جس نے نماز چھوڑنے کی عادت نہ ڈالی ہو، اور جس کی نماز نہ چھوٹتی ہو، اور نماز وقت پر ادا کرنے کی جس کی عادت ہو۔ اور قرآن مجید کے حکم کے مطابق ارشاد جس میں فرمایا گیا کہ نماز قائم کیا کرو، اور خاص طور پر صلاۃ وسطیٰ، عصر کی نماز کی اہمیت قرآن نے بیان کی۔ تو نمازوں کا اہتمام، حافظوا علی الصلاوات والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی حفاظت کیا کرو۔ تو نمازوں کی حفاظت کرنے والے کو یہ برکت نصیب ہوگی کہ جو ہی فرشتے سوال کے لیے آئیں گے اور وہ سورج کو غروب ہوتا دیکھ کر وہ پہلا ہی جواب دے دے گا کہ رک جاؤ، مجھے نماز ادا کرنے تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی ٹھہر جا، ہم تجھ سے کچھ سوال کر لیں، ان کا جواب دے لیں، اس کے بعد نماز پڑھ لینا۔ فیقول اما تسألونی، اس کے بعد وہ پوچھتا ہے اچھا فرشتوں بتاؤ تم مجھ سے کیا سوال کرنا چاہتے ہو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ یہاں تک قبر والے اور منکر نکیر دونوں فرشتوں کا مذاکرہ ہوتا ہے۔ اب وہ جواب میں کہتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے، وہ کہتے ہیں ہم سوال کرتے ہیں تم سے ما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی جو روایت بیان کر رہا ہوں اس میں ایک ہی سوال ہے، بخاری اور مسلم کی جو حدیث بیان کر رہا ہوں اس میں، اور جو اگلی حدیث بیان کر رہا ہوں، جتنی حدیثیں بیان کر رہا ہوں سب میں ایک ہی سوال آیا۔ 3 سوال آپ نے سنے ہیں نا، 2 دوسرے سوال بھی اور حدیثوں میں ہیں، مگر بیشتر حدیثوں میں ایک ہی سوال آیا۔ بعض حدیثوں میں یہ ترتیب آئی ہے کہ پہلے پوچھیں گے مر ربک، تیرا رب کون ہے، اس کے بعد دوسرا سوال اگر وہ پہچان لے جان لے تو جواب دے گا اللہ ربی، میرا رب اللہ ہے، یہ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ پھر دوسرا سوال پوچھیں گے ما دینک، تیرا دین کیا ہے، وہ کہے گا دینی الاسلام، یا الاسلام دینی، اسلام میرا دین ہے، یا میرا دین اسلام ہے۔ اور اگر اس نے اعمال صالحہ نہ کیے اور اس کے دامن میں کچھ نہ ہوا، اور خالی دامن، تہی دامن اگر وہ قبر میں چلا گیا اور دنیا میں اللہ کی بندگی کا حق ادا نہ کر سکا، اللہ کو پہچان نہ سکا، دین کی راہ پر استقامت کے ساتھ چل نہ سکا، نافرمانی کی زندگی بسر کی، اگر اس نے غفلت کی زندگی بسر کی، اللہ کو، اللہ کے احکام کو، اللہ کے رسول کو، دین اور اس کی تعلیمات کو بھولا رہا، اس معصیت کی زندگی کو بسر کر کے قبر تک پہنچا، تو جو سوال بھی پوچھا جائے گا وہ کہے گا لا ادری۔ پوچھا جائے گا تیرا رب کون ہے، وہ کہے گا افسوس مجھے معلوم نہیں۔ پھر پوچھا جائے گا تیرا دین کیا ہے، وہ کہے گا افسوس مجھے معلوم نہیں۔ تو بعض احادیث میں یہ 2 سوال اور اس کے بعد تیسرا سوال آیا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت، اور بیشتر احادیث میں ایک ہی سوال آیا ہے، پہلے 2 سوالوں کا ذکر نہیں ہے، تیسرے ہی سوال کا ذکر ہے۔ تو جب دوسری حدیثوں میں 2 سوال آ گئے اور بعض حدیثوں میں آخری سوال ایک ہی ہوا، تو تطبیق یہ ہوئی کہ سوال مجموعی طور پہ 3 بنے، سوال مجموعی طور پر 3 ہی بنے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سی حدیث میں پہلے 2 سوالوں کا ذکر کیوں نہیں، اور صرف یہ سوال ہی کیوں آیا ہے کہ تو اس ہستی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا تھا، اس شخص کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا، کیا کہتا تھا، صرف اس ایک تیسرے سوال کا ذکر کیوں کیا، پہلے 2 کیوں چھوڑ دیے؟ وجہ اس کی یہ ہے سوال تو 3 ہی کیے جائیں گے، مگر بعض حدیثوں میں اور حضور علیہ السلام نے بعض مواقع پر صرف تیسرا سوال اس لیے بیان کیا کہ فیصلہ کن سوال صرف تیسرا سوال ہوگا۔
سوال اگر پہلا سوال نقطہ سمجھنے، اگر پہلا سوال مر ربک، تیرا رب کون ہے، اگر یہی سوال فیصلہ کن ہوتا تو دو ٹوک فیصلہ ہو جاتا. اگر پہچان لیتا تو اگلے سوال کرنے کی ضرورت نہ تھی، وہ کہہ دیتا اللہ ربی، میرا رب اللہ ہے، تو دوسرا سوال کرنے کی حاجت نہ ہوتی اور وہی اعلان کر دیا جاتا کہ تمہاری بخشش ہو گئی، جنت میں داخل ہو. اگر وہ کہہ دیتا کہ میں نہیں پہچان سکتا، افسوس، تو دوسرا سوال کرنے کی پھر بھی ضرورت نہ تھی. جس نے اپنے رب کو ہی نہیں پہچانا اس سے اگلا سوال کیا کیا جائے؟ جو اپنے رب کو ہی نہیں جانتا اس سے آگے دین اور نبی کا کیا پوچھا جائے؟ مگر مر ربوں کا اس سوال کا جواب میت کو آئے یا نہ آئے، دونوں صورتوں میں اگلا سوال کرنا اس بات کی تائید کرتا ہے کہ پہلا سوال سوال ضرور ہے مگر فیصلہ کن نہیں. بڑی دو ٹوک بات ہے، اصولی بات ہے. اس کے بعد دوسرا سوال کیا جائے گا ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اس کا جواب آئے تو بھلی بات، نہ آئے تو نقصان دہ، مگر اس پر بھی فیصلہ عذاب یا ثواب کا نہیں ہوگا. اگر یہ دو سوال دوسرا فیصلہ کن ہوتا تو تیسرے کی ضرورت نہ پڑتی. تیسرا سوال کیا جانا اس بات کی بین دلیل ہے کہ ترتیب سے اس لیے پوچھے ہیں کہ آغاز بندے کا رب سے ہوتا ہے کہ رب پر ایمان ہے، رب بندے کا خالق، رب مالک، پھر اس کو دین دیا گیا ہے زندگی بسر کرنے کا. یہ دو سوال اس کے مبادیات ہیں، مگر فیصلہ اس تیسرے سوال پر ہوگا کہ میرے مصطفیٰ کو پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا، میرے مصطفیٰ کی نسبت عقیدہ صحیح رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. اگر تیسرے سوال کا جواب صحیح دے لے تو پہلے دو سوالوں کا تذکرہ ہی نہیں کیا اس حدیث میں، اس لیے کہ اگر تیسرا سوال آ گیا تو سمجھو پہلے بھی آ گئے. اگر تیسرے سوال کا جواب آ گیا تو سمجھو پہلے سارے ہی آ گئے. اگر تیسرے کا جواب نہ آیا تو سمجھو کسی کا جواب نہیں آیا. تو چونکہ فیصلہ کن سوال تیسرا تھا اس لیے کئی روایات میں اور کئی مواقع پر حضور علیہ السلام نے پہلے دو سوالوں کا ذکر ہی نہیں فرمایا، صرف تیسرا ہی سوال بیان کر دیا. اب تیسرے سوال بیان کرنے کا مطلب پہلے دو سوالوں کی نفی نہیں تھی، تھے وہ بھی، مگر فیصلہ ثواب و عذاب کا چونکہ تیسرے سوال پر تھا اس لیے بیان کر دیا کہ اگر اس کا جواب دے دیا تو پہلے بھی درست ہو گئے، غلط تھے تب بھی درست ہو گئے. اگر اس کا جواب نہ آیا تو پہلے دو درست تھے تب بھی غلط ہو گئے. فیصلہ کن جواب یہ ہے اس سوال کا. اس لیے پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اے شخص بتا تو اس ہستی اور اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، تیرا کیا عقیدہ تھا اس شخص کے بارے میں. اور ایک حدیث میں یوں بھی آتا ہے کہ جب وہ پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو اس ہستی اور اس شخص کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا تھا. وہ قبر والا پوچھتا ہے من، کن کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ فیصلے جواب دیتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بھی ایک حدیث میں، کیونکہ پہلے لفظ ہے نا ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں کیا عقیدہ تھا، نشاندہی نہیں کی. نشاندہی کیوں نہیں کی؟ اس لیے نہیں کی نشاندہی کہ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ اور دین کی بات تو ہوئی، اب حضور کے سوا کون شخص ہے جو قبر میں سامنے آیا ہے. آقا کے سوا کس شخص کی نسبت قبر میں پوچھا جا سکتا ہے، اور کون ہے جو قبر میں جس کا دیدار ہوگا. تعیین اس لیے نہیں کی تاکہ اس امر کا پتہ خود بخود قبر والے کو ہو، مگر بعض جگہوں پر حدیث میں آیا کہ پوچھے گا من، بھئی کس کے بارے میں پوچھتے ہو؟ فرشتے جواب دیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے. بعض روایات میں حدیث میں الفاظ یوں آئے ہیں کہ پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل کے الفاظ کے علاوہ یہ کلمات بھی آئے ہیں ما تقول فی ھذا الرجل الذی کان فیکم، یہ شخص جو تمہارے اندر موجود تھا، یہ ہستی جو تمہارے اندر موجود تھی، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا.
اس طرح پوچھا جائے گا. اور بعض احادیث میں آیا ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اکٹھا بیان ہوگا اس شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا اور تو کیا کہتا تھا. یہ جو ما کنت تقول کی کلمات آئے ہیں، عربی کا قاعدہ ہے کہ جب تقول مضارع کا صیغہ ہے اور مضارع کے صیغے پر جب کانا یکون داخل ہوتا ہے تو ماضی استمراری کا فائدہ ملتا ہے. یعنی تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا ہمارے حبیب کی شان میں، دنیا میں تیرا عقیدہ کیا تھا. تو مطلب یہ ہے کہ آج عقیدہ درست کر لیں حضور علیہ السلام کی ذات پاک کی نسبت، تو آج کا عقیدہ قبر میں کام آئے گا. ورنہ قبر میں اگر عقیدہ سامنے دیکھ کر اپنے آقا کو اگر عقیدہ درست ہو بھی گیا تو وہاں کا عقیدہ کام نہیں. اعلیٰ حضرت نے اس لیے ایک شعر کہا ہے کہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا. اگر وہاں جب رخ زیبائے مصطفیٰ، جب رخ انور مصطفیٰ، جب سراپا حسن مصطفیٰ، جب پیکر نور تاجدار کائنات کا قبر میں آنکھوں کے سامنے ہوگا اور فرشتے اشارہ کر کے نام لے کر پوچھ رہے ہوں گے کہ اے قبر والے، تیری بخشش اور تیری دوزخ اور جنت کا فیصلہ پہلے سوال پر نہیں تھا، تیری جنت اور تیرے دوزخ کا فیصلہ دوسرے سوال پر بھی نہیں تھا، وہ سوال گزر گئے، اب تجھے جنت میں بھیجا جائے یا دوزخ میں بھیجا جائے، اس کا فیصلہ اس بات پر کیا جائے گا کہ مصطفیٰ کی نسبت عقیدہ کیا ہے. حضور کی نسبت عقیدہ کیا ہے، حضور کی معرفت کتنی ہے، آقا کی پہچان کتنی ہے. جب یہ بات ہو رہی ہوگی تو تب اس کی سمجھ میں تو آ ہی جائے گا نا کہ میں جو کہتا رہا وہ غلط تھا، جو شان کم کر کے بیان کرتا رہا وہ غلط. ارے شان کا عالم تو یہ تھا کہ پہلے دو سوال بھی فیصلہ کن نہ تھے، بخشش کا تو مدار بھی مصطفیٰ کی نسبت میں تھا، مدار بخشش بھی حضور کی پہچان پر تھا، حضور کی نسبت پہ تھا، حضور کی غلامی پر تھا، حضور کی محبت پر تھا، حضور کی اتباع پر تھا، حضور کی معرفت پر تھا. جس نے آقا کو نہیں پہچانا اس نے رب کو بھی نہیں پہچانا، اس نے دین کو بھی نہیں پہچانا، اور جس نے حضور کو پہچان لیا اس نے دین بھی پہچان لیا، اس نے اللہ کو بھی پہچان لیا. تو وہاں تو سمجھ آ ہی جائے گی، سمجھ. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہاں کی سمجھ کام نہیں آئے گی. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا. تو یہ سوال ہوتا ہے اور پھر وہ جواب دیتا ہے اشہد انہ عبد اللہ و رسول، پہچانتا ہے اور کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں یہ اللہ کے عبد مقرب اور اللہ کے برگزیدہ رسول، یہ میرے رسول ہے، میرے آقا ہے، میرے نبی ہے، میں گواہی دیتا ہوں. بس جب وہ حضور کو پہچانتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے فیقال له، اس کو کہا جاتا ہے انظر الی مقعدک فی النار، اسے کہا جاتا ہے کہ ذرا دیکھ، دوزخ دکھائی جاتی ہے اسے. اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اس کے لیے الفاظ آتے ہیں وَيُفْتَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ، جہاں تک اس کی آنکھ کان کرتی ہے قبر کھول دی جاتی، قبر کھول دی جاتی. اور کھولنے کے بعد آواز آتی افتحوا له بابا الى النار فیفتح له، آواز آتی ہے اس کے لیے دوزخ کی طرف دروازہ کھول دو. دوزخ کا دروازہ کھل جاتا ہے، وہ دوزخ بھڑکتی ہوئی آگ اور جہنمیوں کو دیکھتا، اور پھر اس کو کہا جاتا ہے ھذا منزلک لو وصیت اللہ. اور دوسری روایت میں ہے کہا انظر الی مقعدک فی النار، اگر تو نہ پہچانتا مصطفیٰ کی ذات کو اور اللہ کا نافرمان ہوتا تو یہ تیرا ٹھکانہ مقرر تھا. جو اس دروازے سے جلتی ہوئی دوزخ کی آگ نظر آ رہی ہے یہ ٹھکانہ تیرا مقرر تھا. اب تو نے چونکہ حضور کو پہچان لیا، اللہ نے تیری دوزخ کے ٹھکانے کو بدل کر جنت میں تبدیل کر دیا. پھر ارشاد آتا ہے افتحوا له بابا الى الجنہ، دوزخ دکھا کر پھر حکم ہوتا اب جنت کا بھی دروازہ کھول لو. فیفتح له، پھر دروازہ کھل جاتا ہے اور جنت کو دیکھتا ہے. تب کہا جاتا ہے وہ منزل اگر تو لاجواب اور ناکام ہو جاتا، تیرا ٹھکانہ وہ تھا، چونکہ تو کامیاب ہو گیا
اللہ نے تیری دوزخ کو جنت سے بدل دیا اور تیرا ٹھکانہ بجائے دوزخ کے جنت میں کر دیا. دکھایا جاتا ہے تاکہ وہ یہ خیال نہ کرے کہ بس یوں ہی بخشا گیا. دوزخ دکھا کے جنت میں بھیجا جاتا ہے. اگر تو جواب نہ دیتا اور پہچانتا نہ اور ناکام ہو جاتا تو یہ دوزخ تیرا ٹھکانہ تھا. اس کے بعد حدیث پاک میں ہے کہ اس مقام پر ثم یفصل له فی قبرہ 70 ذراعا فی 70. جب وہ حضور کی پہچان کے نتیجے میں اسے جنت کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے تو حکم ہوتا ہے کہ اس کی قبر کو اب فراخ کر دیا جائے. 70 گز لمبی اور 70 گز چوڑی اس کی قبر بنا دی جاتی. آپ اور ہم تو جو قبر بنا کے آتے ہیں اور سمجھتے رہتے ہیں پر وہی قبر ہے. نہیں، بس آقا کی معرفت کی دیر تھی. حضور کی وہاں حضور کا دیدار جو ہوتا ہے اور آقا کی پہچان جو ہوتی ہے اور بخشش و مغفرت کا دن نہ آتی تو وہ قبر 70 گز لمبی اور 70 گز چوڑی وسیع قبر میں بدل جاتی ہے. اور اس کے بعد حدیث میں ہے وَيَمْلَوْ عَلَيْهِ خُدْرًا، اور اس کی قبر سرسبز خوبصورت باغ بن جاتا. 70 گز لمبی اور چوڑی ہو جاتی اور خوبصورت سرسبز باغ میں بدل جاتی. ثم ينور له فيه، اور اس کے اندر پھر نور بھر جاتا ہے. اور ایک حدیث میں ہے کل قمر یوم البدر لیلۃ البدر، 14ویں رات کے چاند کی طرح. جس طرح میٹھی میٹھی چاندنی ہوتی ہے 14ویں رات کے چاند کی طرح اس کی قبر منور ہو جاتی. 14ویں رات کے چاند کی طرح اس کی قبر منور ہو جاتی، روشن ہو جاتی. وہ خوش ہوتا ہے منظر دیکھ کر، اپنی بخشش کی خوشخبری سن کر، جنت کا ٹھکانہ دیکھ کر، اپنی قبر کے اندھیروں کو نور میں بدلا دیکھ کر، اور قبر کی کوٹڑی کو جنت کا باغ دیکھ کر، اور فراخیاں دیکھ کر، اور اللہ کی رحمتوں کے نظارے دیکھ کر، اور خوشخبریاں سن کر وہ خوشی سے پھول اٹھتا ہے. اور معلوم ہے کیا کہتا ہے فرشتوں کو؟ کہتا ہے دعونی، فرشتوں ذرا مجھے چھوڑ دو، حتی اذهب فابشر اہلی، میں گھر جانا چاہتا ہوں، آپ کے جا کے گھر والوں کو بتاؤ کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. اس سے پتا چلا کہ اتنا شعور ہوتا ہے کہ گھر جانا چاہوں تو گھر بھی جا سکتے. کہتے فرشتوں اب چھوڑ دو، جو اللہ نے رحمتیں مجھ پر کر دی، آقا کا جو دیدار نصیب ہو گیا اور آقا کی معرفت کے صدقے میری دوزخ جنت میں بدل گئی، میری قبر کے حالات بدل گئے. ایک چھوٹا سا کوٹھا تھا جنت بن گیا، اندھیرا تھا اجالا ہو گیا، 14ویں رات کے چاند کا سما ہو گیا. چھوڑ دو، میں دوڑ کے جا کے گھر والوں کو خوشخبری تو دے آؤں. جا کر اسی وقت دوڑنا چاہتا. فرشتے کہتے ہیں نہیں، ابھی تھوڑا صبر کر، اسکن، سفر کر کے آیا ہے تو تھوڑا سکون کر، آرام کر، آرام کر. پھر حدیث میں آتا ہے وہ کہتے ہیں ارجع الی اہلی فاخبرہم، مجھے جانے دو، میں گھر والوں کو بتا کر تو آؤں. وہ کہتے ہیں نہیں، فیقولون نم کنومۃ العروس، وہ کہتے ہیں اللہ کے بندے ابھی تھوڑی دیر آرام کر، سو جا، اور اس طرح سو جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. پہلے رات کی آرام سے سو جا، یہ تیری شادی کی رات ہے. ہائے ہائے، چونکہ آقا جو مل گئے، آقا کا دیدار ہو گیا، حضور کا دیدار ہو گیا، اور اب مولا کا دیدار ہونے والا ہے. اب پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا، اب تیرے آرام کا وقت ہے. الذی لا یوقظہ الا حب اہلہ الیہ، اب تمہیں کوئی نہیں اٹھا سکتا جیسے وہ دلہن جس کو کوئی نہیں اٹھا سکتا سوائے اس کے دلہے کے. وہ دلہن جو سوتی ہے اسے کوئی نہیں اٹھا سکتا، کوئی بھی آرام نہیں کر سکتا سوائے اس کے دلہے کے، کہ وہ اس کا محبوب ہوتا ہے. تو اس کے محبوب کے سوا جس طرح دلہن کو کوئی نہیں اٹھا سکتا، اے مرد مومن آج تو اس دلہن کی طرح سو، تیرا محبوب رب ہی تجھے جگائے گا اور کوئی نہیں اٹھا سکتا. آرام کی نیند کر، آرام کی نیند کر. بعض لوگ یہاں سے سمجھتے ہیں کہ پھر وہ سو جاتے ہیں تو نیند آ گئی تو جاگے تو نہ، کہتے ہیں نیند آ گئی تو پھر وہ تو قبر والے جاگے تو نہ، اولیاء اللہ تو سو گئے. اور نادانوں کو اتنی سمجھ نہیں کہ اللہ حدیث پاک میں حضور نے تشبیہ دی ہے، نم کا نومۃ العروس، سو جاؤ، نیند کرو دلہن کی نیند کی طرح. نادانوں کبھی پہلی رات کی دلہن بھی سوتی؟ کبھی دلہن سوتی؟ آپ نے سمجھا ہی نہیں کہ مصطفیٰ فرما کیا گئے. نم کا نومۃ العروس، یہ تو نہیں فرمایا جس طرح گھر سوتے تھے اس طرح سو جاؤ. یہ تمہارا اور میرا سونا نہیں ہے،
یہ دلہن کا سونا ہے، اور وہ دلہن اس کا دراز ہونا ہے، لیٹ جا، بس آنکھیں بند رہیں، دیکھنے والا سویا ہوا سمجھے مگر وہ انتظار میں ہو، وہ محبوب کے انتظار میں ہو، اور سوائے محبوب کے کوئی اٹھا نہ سکے۔ اے اللہ کے ولی، اے اللہ کے دوست، اے اللہ کے عاشق، راتوں کو رب کے لیے جاگ کر رونے والے، اپنے بستر سے اپنے تن کو عشق الہی میں جدا کرنے والے، اور ساری رات ساری زندگی اپنے رب کے عشق میں جلا دینے والے، آج تو دلہن کی مانند رب کا محبوب ہے، رب تیرا طالب ہے، آنکھیں بند کر، اب رب تجھے جگائے یا مصطفیٰ تجھے جگائے، اور کوئی نہیں سو سکتا جگا سکتا، اور تیرا سونا ایسے ہے کہ آنکھیں سو رہی ہیں اور تو بیدار ہے، آنکھیں سو رہی ہیں اور تو بیدار ہے۔ حتیٰ یبعثہ اللہ من مضجعہ ذالک، حتیٰ کہ اس کے بستر سے اللہ خود اس کو اٹھاتا ہے، اس کی آرام گاہ سے اللہ اس کی آرام گاہ سے خود اس کو اٹھاتا ہے، اور پھر حدیث پاک میں ہے کہ اس کا جسم اس قبر والی آرام گاہ پر پھر لٹا دیا جاتا ہے، جو بھی برزخی جسم، اس میں ایک الگ کلام ہے، اور اس کی روح کو جنت کے خوبصورت سبز پرندوں میں منتقل کر دیا جاتا ہے، اور حکم ہوتا ہے اے میرے بندے کی روح، اے میرے بندے کی روح، یہ قبر ہے، یہ جنت ہے، اوروں کے لیے کروڑوں اربوں کھربوں میلوں کی مسافت سے بھی زیادہ ہے، بھئی زمانہ ہی جدا ہے اور عالم ہی جدا، دنیا ہی جدا، یہ قبر برزخ اور وہ جنت اوروں کے لیے فاصلے ہیں، اور اے میرے پیارے بندے کی روح تیرے فاصلے ختم ہو گئے، یہ جسم ہے، چاہے تو اس میں آیا کر، چاہے تو جنت کے پھل کھایا کر، اور عرش کے نیچے جنت کے پھل کھاتی ہے اس مرد مومن کی روح، اور جنت کے باغات کی سیر کرتی ہے، اور جنت کے درختوں پر سبز خوبصورت پرندوں کی طرح اڑتی اور بیٹھتی ہے، اور اپنی دوسری انبیاء کی روحوں سے جا روح ملتی ہے، اولیاء سے ملتی ہے، شہداء سے ملتی ہے، اہل خانہ سے ملتی ہے، وہ جمع ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں بتا پچھلوں کا کیا حال تھا، ان کو روح بتاتی ہے، اچھی خبریں لیتی ہے، اور اس طرح جنت کے باغات میں مرد مومن کی روح کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے، اور آزادی دے دی جاتی ہے، وہ وہاں آئے، یہاں آئے یا وہاں جائے، مگر یہ مقام اسی وقت نصیب ہوتے ہیں جب بندہ اللہ کی بندگی کا حق ادا کرتا ہے، اور دنیا میں اعمال صالحہ، اس لیے قبر کہتی ہے بندے میں کالی کوٹھڑی ہوں، میرے پاس روشنی نہیں، آتے ہوئے روشنی ساتھ لیتے آنا، میں کالی کوٹھڑی ہوں، میرے پاس روشنی نہیں، تو آ رہا ہے میرا مسافر، میرے اندر قیام کے لیے روشنی لیتے آنا، روشنی اعمال صالحہ ہے، روشنی کیا ہے؟ اعمال۔ امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طلبنا ضیاء القبور فوجدناہ فی صلاۃ اللیل، قبر کہتی ہے کہ میرے اندر روشنی نہیں، روشنی لیتے آنا۔ امام یافعی فرماتے ہیں ہم نے قبر کی روشنی جو تلاش کی، دکانوں پر گئے، بازار گئے کہ قبر نے پیغام بھیجا ہے میرے پاس روشنی نہیں، اندھیرا ہے، آتے ہوئے میرے لیے روشنی لیتے آنا۔ ہم نے تلاش کی کہ قبر کی روشنی کہاں سے ملتی ہے، تلاش کرتے کرتے ایک دکان پر پہنچے تو انہوں نے روشنی قبر کی دی، اور وہ کیا تھی؟ وہ راتوں کی عبادت تھی۔ قبر کی روشنی دی، وہ کیا تھی؟ صلاۃ اللیل، رات کی عبادت۔ ہم نے رات کی نماز کو قبر کی روشنی پایا۔ وطلبنا جواب منکر و نکیر، پھر آواز آئی قبر سے کہ آنے والے مسافر میرے پاس منکر نکیر بھی آتے ہیں اور ڈراؤنی شکل میں آ کے سوال کرتے ہیں، ان کے لیے جواب بھی لیتے آنا۔ قبر پیغام بھیجتی ہے، 4 پیغام بھیجتی، منکر نکیر آئیں گے، سوال کریں گے، جواب بھی لیتے آنا۔ امام یافعی فرماتے ہیں پھر ہم منکر نکیر کے سوالوں کا جواب تلاش کرنے کے لیے چل پڑے کہ جواب کہاں سے ملے۔ فرماتے ہیں فوجدناہ فی قراءۃ القرآن، منکر نکیر کے سوالوں کا جواب ہمیں قرآن سے ملا، ہم قرآن کی تیاری کر کے ساتھ جائیں۔ فطلبنا عبور الصراط، پھر آواز آئی کہ میرے بعد قیامت کے دن پل صراط سے بھی گزرنا ہوگا، وہ بھی بڑا مشکل مرحلہ ہے، اس کے گزرنے کی تیاری بھی لے کر آنا۔ فوجدناہ الصوم، ہم نے پل صراط پر گزرنے کی سواری روزے کو پایا، روزہ سواری بن گیا، اور ایک حدیث میں قربانی بھی سواری بن گیا۔ والصدقہ، روزہ اور صدقہ اور قربانی، یہ پل صراط کی سواری بن گیا۔ پھر آواز آئی وطلبنا ظل العرش،
قیامت کے دن سوا نیزے پر سورج ہوگا اور کوئی سائبان نہیں ہوگا، کوئی چھت نہیں ہوگی، کوئی سایہ نہیں ہوگا. تڑپ کے مر جاؤ گے آنے والے، قیامت کے دن کے لیے تھوڑا سایہ بھی لیتے آنا، سایہ بھی لیتے آنا. پھر ہم تلاش میں نکل پڑے کہ قیامت کے دن کے لیے سایہ کہاں سے تلاش کریں. جواب ملا فوجدناہ فی الخلوہ، کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کر جو اللہ کی عبادت کرتے تھے اس تنہائی نے ہمیں سائبان دے دیا. خلوت نشینی، کیا خلوت نشینی، اعتکاف، خلوت نشینی، کبھی کبھی تنہائی میں اللہ کی یاد میں رونا، یہ قیامت کے دن کا ظل بن گیا، عرش کا سایہ بن گیا. چونکہ حدیث پاک میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہ ہوگا، کیا کوئی سایہ نہ ہوگا، تو اللہ پاک بعض لوگوں کو اپنا سایہ عطا فرمائے گا. اور وہ کون لوگ ہیں؟ ان میں سے فرمایا ان میں سے ایک وہ ہے جو تنہائی میں بیٹھا اللہ کے عشق میں رو پڑا، جو تنہائی میں بیٹھا اللہ کی محبت میں رو پڑا، اس رونے والے کو قیامت کے دن سایہ نصیب ہوگا اللہ کا. اور دوسرا فرمایا وہ جوان، کون؟ وہ جوان جس کی جوانی کی نشو و نما اللہ کی محبت میں ہوئی، جس کی جوانی اللہ کی محبت میں پروان چڑھی، اور جو جو جوانی اس کی بڑھتی گئی تو مولا کا عشق بڑھتا گیا، اس جوان کو بھی قیامت کے دن اللہ کا سایہ نصیب ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی آخرت اور برزخ کو درست کرنے کے لیے شعور بھی دے اور عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.